نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين. شاعر کسے کہتے ہیں؟ کوئی عقلی اور روحانی حقیقت ہے، اس کے لیے کوئی علامت مقرر کر دی جائے تو علامت کو دیکھتے ہی وہ شے یاد آ جائے گی. یہ شعیرہ ہے، اس کی جمع شاعر ہے. اللہ کی کتاب سب سے بڑا شعیرہ ہے، تو یہ شاعر اللہ ہے. اللہ کی کتاب سب سے بڑا شعیرہ ہے، بیت اللہ بہت بڑا شعیرہ ہے. لا تحلوا، تحلوا کا مطلب حلال نہ کر لو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی حرمت کو بٹا نہ لگاؤ. جو شاعر ہیں ان کی تعظیم، ان کی عزت ہو، اس کا احترام ہو، ان کی تعظیم کی جائے. لا تحلوا شاعر اللہ، اللہ کے شاعر کی حرمت کو بٹا نہ لگاؤ، ان کے احترام کو بٹا نہ لگاؤ. ولا الشہر الحرام، کہ جو لوگ بیت الحرام کی طرف جا رہے ہیں ان سے تعرض نہ کیا جائے، قتل ان کو نہ چھیڑا جائے، نہ انہیں ستایا جائے، نہ ان کا مال لوٹا جائے. ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد، اور ہدی کے جانور جو لے جا رہے ہیں چڑھاوا چڑھانے کے لیے بیت اللہ پر، اللہ کے نام پر واذبہ کرنے کے لیے، کہاں جا رہے ہیں؟ کیوں جا رہے ہیں؟ کسی دنیاوی سفر پر نہیں جا رہے، کسی کاروباری سفر پر نہیں جا رہے. اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا شعیرہ جو ہے بیت اللہ، اس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. تو اس اعتبار سے ان کی بھی عزت، ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آنا لازم ہے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی. یہ بھی بہت اہم الفاظ ہیں. آج الیوم سے مراد کوئی ایک دن مقرر نہیں ہے، بلکہ اب صورت یہ ہو گئی ہے، یعنی صلح حدیبیہ کے بعد. کہ صلح حدیبیہ کا مطلب کیا تھا کہ قریش نے مسلمانوں کو تسلیم کر لیا. دے آر اے پاور ٹو ریکن ود. اب مسلمانوں کو ماننا پڑے گا. جب صلح آپ کرتے ہیں کسی سے تو گویا کہ آپ نے اسے تسلیم کیا ہے، وہ ایک پارٹی ہے، اور جب درمیان صلح ہو رہی ہے تو گویا کہ دو پارٹیز کے درمیان صلح ہو رہی ہے. اس سے پہلے وہ حضور کو تسلیم کرنے کو ہی تیار نہیں تھے، لیکن صلح حدیبیہ میں جب ایک صلح ہوئی ہے حضور سے تو گویا کہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقاء رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، محمد الرسول اللہ والذین معہ، اب یہ ایک طاقت ہے، ان کو ماننا، تسلیم کرنا پڑ رہا ہے. تو فرمایا کہ اب صورت یہ ہو چکی ہے کہ کفار تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کس اعتبار سے مایوس ہو چکے ہیں؟ ایک تو اس اعتبار سے مایوس ہو چکے کہ ہم اس دین کو اب ختم نہیں کر سکتے، اب یہ ہمارے سطح سے، ہماری حدود سے باہر نکل چکا، ہمارے حد امکان سے باہر نکل چکا. اب اسے جو قوت حاصل ہو چکی ہے، جو تمکن حاصل ہو چکا ہے، اب کوئی امید نہیں ہے کسی ریموٹ انداز میں بھی کہ ہم اس دین کو ختم کر سکیں. یہ تو بڑھے گا، پھیلے گا، پھولے گا، پھلے گا. اور دوسرے یہ کہ ہم ان میں سے کسی کو بھی واپس نہیں کلیم کر سکتے. یہ بڑے پختہ ہیں، بڑے مضبوط ہیں، اپنے دین پر، اپنے ایمان پر یہ بہت مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے ہیں. لہذا ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی توقع نہیں ہے کہ وہ واپس اپنے آبائی دین میں آئے گا. تو الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. اچھا، اب ایسی حالت میں جب کوئی لوگ آ جاتے ہیں تو جھنجھلاہٹ میں ہو سکتا ہے کوئی قدم اٹھائیں. یہ جھنجھلاہٹ جو ہے یہ بھی انسان سے، عقل سے ماوراء کوئی قدم اٹھوا دیتی ہے. تو فرمایا یہ جھنجھلاہٹ ان کی شاید کو ظاہر ہو جائے، لیکن گھبراؤ نہیں. فلا تخشوهم واخشونی، تو تم ان سے اب نہ ڈرو بالکل، اب ان کا خوف دل سے نکال دو. وہ مایوس ہو چکے ہیں اس سے کہ وہ اسلام کا راستہ روک سکیں گے، اور مایوس ہو چکے ہیں اس سے کہ وہ کسی مسلمان کو واپس اپنے آبائی دین میں لے جا سکیں گے. فلا تخشوهم واخشونی. ہاں کوئی جھنجھلاہٹ میں ان کی طرف سے کوئی اقدام ہو تو ڈرو نہیں، مت خوف کھاؤ ان سے، نہیں، خوف کھاؤ میرا. الیوم اکملت لکم دینکم. اب یہاں پر بھی الیوم سے مراد کوئی خاص دن نہیں ہے. اکثر چونکہ روایات میں یہ بات آ گئی ہے کہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، کیونکہ دین کامل ہو گیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ اب رحلت کا عمل شروع ہو رہا تھا. حج کے فوراً بعد سے آپ کی بیماری شروع ہوئی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد 80 دن غالباً حضور اس دنیا میں رہے ہیں بقید حیات دنیاوی، اور اس کے بعد اللہم فی الرفیق الاعلیٰ، رفیق اعلیٰ کی طرف راجعت فرمائی ہے. تو اس اعتبار سے الیوم اس اعتبار سے تو بڑی مناسبت ہے کہ عین حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہو، اسی طرح مشہور بھی ہو گئی ہے.
لیکن یہ سلسلہ کرام دیکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بعد میں آئی ہو اور جا کر یہاں پر جو ہے اسے ٹانک دیا گیا ہو، بلکہ سلسلہ کرام میں بالکل مسلسل ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہیں بات ٹوٹ نہیں رہی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ تو عام طور پر گمان یہی ہے مفسرین کا، یہ نازل تو اسی سورہ مبارکہ کے تسلسل میں ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر خاص اس کی شان کا ظہور ہوا، اس اعتبار سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ حجۃ الوداع کے روز نازل ہوئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ دین کسے کہتے ہیں؟ نظام کو۔ اب نظام اسلام واضح طور پر مکمل ہو چکا ہے۔ آئلی نظام کیا ہوگا، معاشرتی نظام کیا ہوگا، معاشی نظام کے اندر کون سی چیزیں ہیں جو حرام ہیں کہ باقی اس کے بعد جو ہے وہ اس کے لیے کھول دیا گیا راستہ۔ اسی طرح جو سیاسی نظام ہے اس کے اصول کیا ہیں وہ دے دیے گئے، تو دین مکمل ہو گیا۔ اب اجتہاد کے ذریعے سے ہم نے جو دو آنکھیں تمہیں دی ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے راستہ دیکھو اور آگے چلو، آگے بڑھو اجتہاد کے ذریعے سے۔ دین جس حد تک ہم نے تمہیں دینا تھا وہ کامل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اب نعمت کس کو کہا گیا؟ اتمام کر دیا گیا تم پر اپنی نعمت کا، اتمام ہم نے کر دیا۔ اتممت علیکم نعمتی، نعمت ہے ہدایت۔ یہ میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ نعمت ایک ہی شے ہے اور وہ ہدایت ہے۔ دنیا کی کوئی چیز نعمت نہیں ہے۔ صحت آپ کہیں گے نعمت ہے، نعمت نہیں ہے۔ اگر صحت کے ساتھ آپ برے کام کر رہے ہیں، اگر صحت کی وجہ سے آپ کسی پر ظلم کر رہے ہیں، آپ چونکہ صحت مند ہیں، طاقتور ہیں، تو کسی غریب کے اوپر آپ ظلم کر رہے ہیں، تو یہ صحت آپ کے لیے نعمت نہیں ہوئی، زحمت ثابت ہو گئی۔ یہ تو عذاب کا دیباچہ بن گئی۔ اس کی وجہ سے آپ نے گناہ کمایا، لہذا یہ نعمت نہیں ہے۔ اولاد نعمت ہے، لیکن اولاد اگر غلط راستے پر چل پڑی ہے اور وہ آپ کے لیے بھی سوہار روح بن گئی ہے بڑھاپے کے اندر، یا یہ کہ وہ بعد میں بھی آپ کے بعد جو ہے لوگ ان کو دیکھ کر وہ آپ کا نام بھی برائی سے لیتی ہے، فلاں کی اولاد ہے، فلاں کی نسل ہے، تو وہ نعمت نہیں ہے، وہ تو زحمت ہے۔ لہذا نعمت وہی شے ہے جس کے ساتھ ہدایت ہو، تو وہ ایک اصل نعمت ہدایت ہے۔ جس شے کے ساتھ یہ ہدایت مل گئی، لگ گئی، جڑ گئی، تو وہ شے نعمت ہو گئی۔ اگر صحت ہے اور ہدایت بھی ہے تو صحت بھی نعمت ہے، اولاد ہے اور ہدایت بھی ہے تو اولاد بھی نعمت ہے۔ اسی طریقے سے آپ اس کو اگر عمر اللہ بڑھا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ہدایت موجود ہے تو یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اس میں آپ اپنے گناہوں کی جو ہے کوئی تلافی کر سکیں گے، کچھ تلافی بافات کر سکیں گے، اگر غلطیاں ہوئی ہیں ان کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر سکیں گے۔ لہذا عمر جو ہے اپنی جگہ پر وہ نعمت ہے، بشرطے کہ نعمت ہدایت موجود ہو۔ تو ہدایت تم پر کامل ہو گئی، یعنی قرآن مجید جو ہے اس کی بھی تکمیل ہو گئی۔ اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اب راضی ہو گیا ہوں میں کہ اسلام ہی دین ہے ہمیشہ کے لیے۔ یہ دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایکنالجڈ ہے، اللہ نے اس کو پسند کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر مہر تصدیق ثبت ہو گئی ہے۔ فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ اب چونکہ آیا تھا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، وہ جو طویل آیت آئی تھی، اب اس میں ایک استثناء بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ ہر جگہ آیا ہے، سورہ انعام میں بھی آیا ہے، سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے۔ اگر کوئی شخص اضطرار کی حالت میں آ جائے، اضطرار ضرر سے بنا ہے، ضرر میں باب افتعال ہوگا، تو اضطراب جو ہے وہ اضطرار یہ تے کی بجائے ضاد کی مناسبت سے طا ہو گیا، اضطرار۔ اضطرار یہ ہے کہ بہت تکلیف ہے، بہت ضرر ہے، آدمی کو مرنے کا اندیشہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے سوائے مردار کے، کھانے کو کچھ نہیں ہے سوائے سور کے گوشت کے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے کسی اور ایسی چیز کے جو حرام ہے فی نفسہ ہی، تو تمہیں اس کے لیے اجازت ہے غیر متجانف لإثم، لیکن ایک شرط ہے اس میں کہ گناہ کی طرف رجحان نہ ہو، اپنا دلی میلان نہ ہو، واقعی مجبوری ہو، واقعی جان پر بن گئی ہو، اور واقعی انسان جو ہے اندیشہ محسوس کر رہا ہو کہ اگر میں حرام میں سے کوئی چیز نہیں کھاؤں گا میری زندگی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اگر ایسا ہے اور اس کے اندر میلان نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ سور کا گوشت کبھی کھایا تھا اور اب اس کی لذت جو ہے اس کا چسکا ایسا پڑ گیا ہے کہ بہانے بنا بنا کر سور کا گوشت کھایا جا رہا ہے۔ اب جیسے بعض لوگ جو ہیں ہمارے ہاں
عرب ممالک کے لوگ خاص طور پر اضطرار کہتے تھے کہ یورپ میں گئے، امریکہ میں گئے، گوشت ملتا نہیں، حلال گوشت ہے نہیں، گوشت تو وہاں سور کا ہے، یا یہ کہ اگر کوئی اور گوشت بھی ہے، بیف ہے، مٹن ہے، وہ بھی جھٹکے کے ہیں، وہ بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ اضطرار ہے، مجبوری ہے تو کھاؤ، نہیں یہ حرام ہے، یہ اضطرار نہیں ہے۔ وہاں پر آپ کو اور چیزیں ملتی ہیں، انڈے ملتے ہیں، انڈے تل کر کھائیں، پروٹین آپ کو مل جائے گی، دالیں ملتی ہیں، اور دالوں کو کہا گیا ہے میڈیکل ٹرم میں کہ یہ پور مینز میٹ ہے، دالوں کے اندر بھی وہ پروٹین موجود ہے کہ جو گوشت کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں، اور سبزیاں ہیں، ترکاریاں ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں۔ گوشت کھانا کوئی فرض نہیں ہے، گوشت کھانا زندہ رہنے کے لیے لازم نہیں ہے، لہذا اسے اضطرار نہیں کہیں گے۔ یہ خام خواہ کا اضطرار جو بنایا ہوا ہے، یہ جھوٹا اضطرار، اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت حاصل نہیں ہوگی۔ فمن اضطر فی الواقع فی مخمصۃ، وہ بھوک کی وجہ سے، شدید بھوک اور فاقے کی وجہ سے اضطرار کی کیفیت سے جو ہے وہ دوچار ہو گیا ہے، غیر متجانف لاسم، گناہ کی طرف اس کی طبیعت کا کوئی میلان نہ ہو۔ سورہ بقرہ میں باغ ولا عاد، کہ نہ وہ اس کا طلبگار ہو اور نہ ہی ضرورت سے زیادہ بڑھے۔ اگر فرض کیجئے کہ ایک دو بوٹیاں کھا کر جان بچائی جا سکتی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ اب پیٹ بھر کر جو ہے کھایا جائے، بلکہ صرف جان بچانے کے لیے جس قدر کھانا ضروری ہے صرف اسی پر اکتفا کی جائے۔ تو غیر متجانف لاسم فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ بھی غفور اور رحیم ہے، بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ ایسے مضطر کو جو حالت اضطرار سے دوچار ہو چکا ہو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اگر وہ حرام شے بھی استعمال کر لے اپنی جان بچانے کے لیے۔ اقرأ وخيها ورتل القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا احل لهم قل احل لکم الطیبات۔ سورہ مائدہ کی جو ہم نے آیات 3 پڑھی ہیں، ان میں بہت سی چیزوں کے بارے میں وضاحت ہوئی ہے کہ ان کا کھانا حرام ہے۔ 4 چیزوں کا ذکر تو قرآن مجید میں اس سے پہلے بھی سورہ بقرہ میں بھی ہو چکا، سورہ انعام میں بھی، کہ سور کا گوشت حرام ہے، مردار حرام ہے، خون حرام ہے، اور جس جانور کو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے اس کا گوشت حرام ہے، چاہے وہ جانور جو ہے وہ فی نفس ہی حلال ہو، بکری ہے، بکرا ہے، ذبح کیا گیا ہے اللہ کے نام کے سوا کسی اور کے نام پر۔ تو ان چیزوں کا تو قرآن مجید میں 2 مرتبہ پہلے بیان ہو چکا، تیسری مرتبہ یہاں بھی آیا۔ اس کے علاوہ یہاں پر 2 چیزوں کا اور اضافہ کیا گیا۔ ایک یہ کہ مردار میں 4 چیزیں اور شامل ہیں۔ کوئی جانور ہے جو گلا گھٹنے سے مر گیا ہے، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بکری ہے بندھی ہوئی ہے کسی رسی کے ساتھ، تو ایسا الجھتی ہے اس کے اندر کہ جتنے ہاتھ پاؤں مارتی ہے نکلنے کے لیے، وہ اور اس کی گردن کے گرد جو ہے وہ اس کی بندش سخت ہوتی جاتی ہے اور وہ ہلاک ہو جاتی ہے۔ تو گلا گھٹنے سے مر جانے والا جانور بھی حرام ہو گیا، مردار کی ایک شکل یہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی چوٹ لگی جانور کو جو ہے ہلاک ہو گیا، وہ بھی حرام ہے۔ اوپر سے گر کر کوئی جانور مر گیا، وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح کسی اور جانور نے اسے سینگ مارا اور سینگ لگنے سے وہ مر گیا، وہ بھی حرام ہے۔ تو گویا کہ مردار کی مزید تفصیل جو ہے وہ ان آیات میں آ گئی۔ نمبر 2 جو کہا گیا تھا کہ وہ جانور اس کا گوشت حرام ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے، اس میں اضافہ کیا گیا کہ کسی استھان پر کسی بزرگ کی قبر کے پاس لے جا کر جانور ذبح کیا جائے تو چاہے نام اللہ کا لیا گیا ہو لیکن اس جانور کا گوشت بھی حرام ہے، اس لیے کہ وہاں کیوں لے جایا گیا؟ صاحب قبر سے تقرب کے لیے۔ گویا کہ تقرب جو ہے وہ صاحب قبر کا مطلوب ہے، اللہ کا نہیں ہے، لہذا چاہے نام اللہ ہی کا لیا ہو لیکن آپ نے ذبح کیا ہے جا کر کسی مزار پر یا اس زمانے میں بتوں کے استھان پر، تو وہ بھی حرام ہے۔ اب اس پس منظر میں سوال آ رہا ہے کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ حلال کیا کیا ہے۔ یسألونک ماذا احل لهم، اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حلال کیا کیا گیا ہمارے لیے۔ حرام کے تو آپ نے تفصیل بتا دی،
قل احل لکم الطیبات، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی۔ اب یہاں پر ایک بڑا اصولی مسئلہ ہے جو سمجھ لینے کا ہے۔ عام طور پر مذہبی مزاج اور سابقہ مذاہب کے اندر شکل یہ تھی کہ جو چیز ثابت نہ ہو کہ حلال ہے وہ حرام ہے۔ اس سے کیا ہوا کہ حلال کا دائرہ بہت کم ہو گیا اور حرام کا دائرہ بڑھ گیا۔ مثبت طور پر کوئی شے ثابت نہیں کی جا سکتی کہ حلال ہے تو وہ حرام ہے۔ اسلام نے اس کے برعکس قاعدہ دیا ہے، جس شے کی حرمت ثابت نہ ہو وہ حلال ہے، لہذا حرام کا دائرہ محدود ہو گیا اور حلال کا دائرہ جو ہے وسیع ہو گیا۔ تو تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ اب پاکیزہ چیزوں میں کیا کیا شمار ہوگا؟ ایک تو وہ کہ وہ چیزیں جو قرآن مجید کے نصوص اور حدیث نبوی کے نصوص کی روح سے حرام ہیں، ان پر جو قیاس کیا جائے، ان کے ذیل اور ضمن میں جو جانور آئیں گے ان کا گوشت بھی حرام ہو جائے گا۔ دوسرے یہ کہ ایک عام نارمل انسان، اس کے اگر طبیعت اباح کرتی ہے کسی چیز سے، ایک انسان نفاست پسند انسان ہے، اسے کسی گندی چیز سے گھن آتی ہے، تو وہ چیزیں بھی حرام ہوگی کہ جن چیزوں کے لیے طبیعت کے اندر جو ہے اباح پیدا ہو جائے اور جن سے انسان کو گھن آتی ہے۔ ان دو چیزوں کے علاوہ باقی تمام چیزیں کھانے پینے کی جو ہیں وہ جائز ہیں، حلال ہیں۔ اب اس میں خاص طور پر اب مسئلہ آ رہا ہے شکار کرنے کا جانوروں کے ذریعے سے۔ ہمارے لیے تو یہ بحث اتنی اہم نہیں رہی، اس لیے کہ آج کل اس کا رواج بہت کم ہے۔ عرب میں اس کا رواج چونکہ بہت تھا، وہاں کوئی زراعت نہیں تھی، کوئی نباتات نہیں تھے، تو ان کی جو سورس تھی غذا کی وہ صرف گوشت تھا۔ اس گوشت کے ذریعے سے، یا پھر یہ ہے کہ اونٹ کا یا بھیڑ بکری کا دودھ ہے، اونٹ کا اور بھیڑ بکری کا جو ہے وہ گوشت ہے، بس یہی ان کے لیے ذریعہ تھا معاش کا، کھانے کا، خوراک کا۔ اب اس کے علاوہ وہ کیا کرتے تھے؟ شکار کرتے تھے۔ اب صحرا کے اندر جانور تو ہوتے ہیں، خرگوش ہوتے ہیں، گوہ ان کہاں کا ایک جانور ہے، اسی طریقے سے کہیں ہرن ہو، نیل گائے ہو، تو جانور ہوتے ہیں، انہیں شکار کرنا، اور یہ وہاں کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا خوراک حاصل کرنے کا۔ آج کل تو یہ ہے کہ شکار کرنا جو ہے وہ ایک فن کے طور پر، ایک کھیل کے طور پر، ایک دلچسپی کے طور پر، ایک ہابی کے طور پر بھی ہوتا ہے، لیکن وہاں اصل میں شکار کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا۔ شکار سے مطلوب اور مقصود کیا تھا؟ غذا حاصل کرنا، اور اس کے لیے ذریعے کیا تھے؟ ان کے پاس بندوقیں تو نہیں تھی جن سے کہ شکار کریں، تیر اگرچہ موجود تھے، لیکن تیر کا بھی معاملہ یہ ہے کہ ذرا سا اگر وہ ہدف سے ہٹ گیا تو بیکار ہو گیا، جانور بھاگ جائے گا۔ صحیح نشانے پر اس کا لگنا آسان کام تو نہیں ہے، کیونکہ تیر کو تو چلتی ہوئی ہوا بھی موڑ سکتی ہے۔ تو ان کے پاس جو ذریعہ تھا بہت اہم، وہ جانور سدھائے جاتے تھے۔ کتے ہیں، یہ تو ہمارے معاشرے میں بھی ہے، کتوں کو سدھایا جاتا ہے کہ وہ شکار کریں۔ اسی طریقے سے وہ چیتے رکھتے تھے اور چیتوں کو سدھاتے تھے کہ وہ بھی شکار پکڑ کر دے۔ یہ دو چیزیں جتنا جانوروں میں سے باز اور شکرا انہیں رکھتے تھے، ان کے ذریعے سے شکار کرتے تھے۔ تو ان کے شکار کے ضمن میں اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ اس کی حلت و حرمت کیا ہوگی۔ آپ نے کتا چھوڑا کسی شکار پر، اس کتے نے جا کر اسے پکڑا اور کھا بھی لیا اس میں سے کچھ، تو اب آیا وہ جائز رہے گا یا ناجائز ہو جائے گا؟ اچھا، آپ نے کوئی شکار کے اوپر کسی چیتے کو چھوڑا یا باز کو یا شکرے کو چھوڑا، اور اس نے شکار جو کیا وہ آپ کے وہاں پہنچنے سے پہلے شکار مر گیا، تو جائز ہوگا یا حرام ہوگا؟ یہ بہت سے سوالات تھے جن کا جواب اب یہاں دیا جا رہا ہے۔ یسألونک ماذا احل لهم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور جو تم سکھاتے ہو شکاری جانوروں کو، انہیں دوڑانے کے لیے، شکار حاصل کرنے کے لیے، اور تم انہیں سکھاتے ہو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا، یعنی سدھانا، کتے کو سدھایا جائے، یہ نہ ہو کہ وہ جا کر شکار پکڑے تو وہ اپنا شکار سمجھ کر خود ہی اس کو کھانا شروع کر دے،
یا اس طرح چیتے کو سدھایا جائے جو شکار کو پکڑ کر روکے رکھے، اسی طرح باز کو یا شکرے کو سدھایا جائے کہ وہ جانور جو بھی اس نے پرندہ کو پکڑا ہے اسے روکے رکھے اپنے پاس، اسے کھانا شروع نہ کر دے۔ تو یہ جو تمہیں اللہ نے تعلیم دی ہے، تمہارے اندر جو صلاحیت رکھی ہے کہ تم جانوروں کو سدھا لیتے ہو، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر یہ رزق کا یہ ایک ذریعہ پیدا کر دیا ہے۔ وما علمتم من الجوارح، جوارح جمع ہے جارحہ، جرح کہتے ہیں کسی کو زخم لگا دینا، والجروحات قصاص، زخموں کا بھی بدلہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو جانور جو ہیں وہ شکار کرنے والے انہیں جوارح کہا گیا، مکلبینہ دوڑانے کے لیے ان کو، یہ کلب سے بنا ہے کتے سے، جیسے کتے کو دوڑاتے ہیں کہ وہ خرگوش کو پکڑ رہا ہے یا گوہ کو پکڑ رہا ہے، اور تم ان کو سکھاتے ہو، تعلمونہم مما علمکم اللہ، تم سکھاتے ہو انہیں یعنی سدھاتے ہو اس میں سے کہ جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْهِمْ، تو کھاؤ ان چیزوں میں سے کہ جنہیں وہ روک کر رکھیں تمہارے لیے۔ کتے کو آپ نے چھوڑا، اس نے خرگوش کو پکڑا اور روکے رکھا، اس میں میں ابھی آپ کو تفصیل عرض کر دوں گا۔ شکار کا گوشت حلال ہوگا 4 شرطیں پوری ہونے پر۔ پہلے تو یہ کہ شکار کے اوپر باقاعدہ جو ہے کسی جانور کو چھوڑا جائے، اشارہ کر کے کہ وہ پکڑو اس کو، جاؤ بھاگو دوڑو۔ نمبر 2 یہ کہ وہ جانور سدھایا ہوا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ عام کتے کو آپ نے کہا اور اس کو دوڑا دیا، وہ سدھایا ہوا جانور ہو۔ اور سدھائے ہونے کی نشانی کیا ہے، ثبوت کیا ہے؟ ایک تو ثبوت یہ ہے کہ وہ جانور تمہارے لیے روک کر رکھے، خود کھائے نہیں۔ اگر خود کھانا شروع کر دے تو اس کا مطلب ہے اس نے شکار اپنے لیے کیا، آپ کے لیے نہیں کیا۔ اسی طریقے سے باز یا شکرا جو ہے کے پیچھے دوڑ رہا تھا لیکن آپ نے آواز دی اسے تو وہ فوراً واپس آ گیا۔ آپ نے اتنا کچھ سدھا رکھا ہے کہ آپ کی آواز پر وہ اپنے شکار کو چھوڑ کر آ گیا۔ اگر یہ 2 شرطیں پوری ہو رہی ہیں تو وہ سدھایا ہوا جانور ہے۔ اگر یہ 2 شرطیں پوری نہیں ہوتی ہیں تو پھر وہ سدھایا ہوا جانور نہیں ہے، پھر اسے جو شکار کیا اپنے لیے کیا، آپ کے لیے نہیں کیا۔ تیسرے آ رہا ہے آگے وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس پر نام لیا کرو اللہ کا۔ یہاں عام سیاق کلام سے تو محسوس ہوتا ہے کہ کھاتے ہوئے بسم اللہ کہا جائے، لیکن اجماع ہے اس پر مفسرین کا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب کتے کو چھوڑو شکار کے پیچھے یا باز یا شکرے کو چھوڑو شکار کے پیچھے تو بسم اللہ پڑھ کر چھوڑو۔ یہی معاملہ تیر کا ہے، تیر کے ذریعے سے آپ شکار کر رہے ہیں، ہرن نظر آ رہا ہے سامنے اور تیر چلایا ہے آپ نے اسے شکار کرنے کے لیے، تو تیر چھوڑتے ہوئے اگر آپ نے بسم اللہ کہہ دی ہے تو یہ بسم اللہ کہہ دینا کافی ہے۔ اسی پر بہت بحثیں ہوتی رہی ہیں، میں پڑھتا رہا ہوں اپنے بچپن میں علماء کے درمیان بحثیں کہ آیا بندوق کا معاملہ بھی یہی ہے کہ بندوق کو فائر کرتے ہوئے اگر بسم اللہ پڑھ لی جائے تو یہ کفایت ہو کرے گی؟ تو یہ بحث رہے جو ظاہر بات ہے کہ نیا مسئلہ، بندوق اس وقت نہیں تھی، جو قیاس کیا جائے گا اسی تیر کے اوپر کہ جب تیر کمان سے نکل رہا ہے تو آپ نے بسم اللہ اگر کہہ دی ہے تو اسی طریقے سے جب آپ نے ٹریگر دبایا ہے اور گولی نکلے گی آپ کی بیرل سے تو اس وقت اگر بسم اللہ کہہ دیا تو وہ بھی کفایت کرے گا۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ تعالی حساب لینے میں بہت تیز ہے، بہت۔ اقرأ أخيها ورتل القرآن۔ الیوم احل لکم الطیبات، دوبارہ دہرا دی بات، آج سے مراد ہے اب، یعنی یہ وقت جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے یہ سن 6 کے اواخر میں یا سن 7 کے شروع میں، سن 6 ہجری سن 7 ہجری، صلح حدیبیہ کے بعد۔ اور اس میں جو شریعت محمدی ہے علیہ صاحب الصلاۃ والسلام، اس کے جو تکمیلی احکام ہیں وہ دیے گئے ہیں، لہذا یہاں پھر فرمایا الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن یا اب تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی۔ یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں طیبات سے مراد کیا ہے۔ اگر کوئی شے قرآن مجید کی نص کسی حدیث کی نص کی روح سے حرام شے ہے تو اس کے ذیل میں جو چیزیں آ جائیں گی اسی کی قسم کی جو چیزیں ہوں گی وہ حرام ہوں گی، وہ طیبات نہیں ہے۔ اور وہ چیزیں کہ جن سے فطرت انسانی اباح کرے، جو انسان کو پسند نہ ہو،
جن سے کراہت آتی ہو، یا جیسے لفظ استعمال کریں جن سے گھن آتی ہو، ان سے بھی بچنا چاہیے، اس لیے کہ وہ بھی اصل میں طیبات میں شامل نہیں ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اور کھانے سے مراد یہاں پر روٹی نہیں ہے بلکہ گوشت۔ گوشت کے بارے میں اصل حکم ہے وہ ذبح کیا ہوا ہے یا نہیں ہے۔ مشرک آدمی نے چاہے ذبح بھی کیا ہو وہ گوشت حرام ہوگا، لیکن اہل کتاب یہودی اور عیسائی اگر ذبح کر لیں تو ان کا کھانا جو ہے، ان کا وہ گوشت حلال ہو جائے گا، آپ اسے کھا سکتے ہیں، لیکن وہ جھٹکا نہ ہو۔ جیسے کہ سکھوں کے ساتھ ہمارا جو معاملہ چلتا تھا، جو علامہ اقبال نے کہا ہے، یا بحث میں اردو ہندی ہے یا قربانی یا جھٹکا ہے۔ قربانی میں ذبح کرتے ہوئے گردن کے صرف یہ نرم حصے جو ہے کاٹے جاتے ہیں تاکہ جو بڑی وینز ہیں، بڑی شریانیں ہیں وہ کٹ جائیں اور میکسیمم بلڈ جو ہے وہ جسم میں سے نکل جائے۔ اور اگر آپ نے ایک ہی وار سے گردن اڑا دی تو وہ حرام مغز کا تعلق دماغ کے ساتھ کٹ گیا، اس کے نتیجے میں وہ اب تشنج پیدا نہیں ہوگا، پٹھوں کے اندر مسلز کے اندر وہ تشنج پیدا نہیں ہوگا کہ جس سے کہ سارا خون جو ہے وہ نچڑ جائے، نکل جائے۔ تو یہ فرق ہے جھٹکا، اور آپ کو معلوم ہے کہ یورپ میں اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے، جھٹکے سے جو چیزیں ہیں وہی گوشت ان کا جو ہے وہ چاہے بیف ہو اور چاہے وہ مٹن ہو، کچھ بھی ہو، وہ جھٹکے کے ذریعے سے، اور مرغی کی گردن بروڑی جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں حرام ہیں، چاہے وہ یہودیوں کی ہوں یا عیسائیوں کی ہوں۔ لیکن یہودیہ اور عیسائی نے اگر ذبح کیا ہے، یعنی گردن کے صرف نرم حصوں کو کاٹا ہے، باقی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ برقرار رہی اپنی جگہ پر، تاکہ جو اسپائنل کارڈ اس کے اندر ہے، حرام مغز، اس کا دماغ کے ساتھ رشتہ قائم رہے اور تشدد پیدا ہو۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں جب ذبح کرتے ہیں جانور کو عید الاضحیٰ کے دن، تو پھر جانور جو ہے وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے بری طرح، اس کے اندر تشدد پیدا ہوتا ہے، اس سے خون جو ہے وہ ٹیشوز کے اندر سے نکل کر اور وہ باہر آ جاتا ہے، باہر نکل جاتا ہے۔ اور خون چونکہ فی نفس ہی حرام ہے، لہذا اگر خون جسم کے اندر رہ گیا ہے تو گویا کہ اس نے اس پورے گوشت کو حرام کر دیا۔ جیسے کہ مردار، جیسے کہ فرمایا کہ اوپر سے کوئی جانور گرا اور مر گیا، اس کا خون نہیں نکلا، لہذا وہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے یہاں فرمایا کہ الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، تمہارا کھانا، تمہارا گوشت، تمہارا ذبح کردہ گوشت اگر یہودی کھائیں، عیسائی کھائیں تو ان کے لیے جائز، اور ان کا ذبح کردہ اگر کوئی جانور ہے، کسی عیسائی کا ہے یا کسی یہودی کا ہے، یہودی گوشت جو ہے پورے یورپ میں، امریکہ کے اندر کوشر کے نام سے، کوشر میٹ، وہ ذبح ہوتا ہے۔ اور ہمیں بھی جبکہ ابھی مسلمان کم تھے وہاں یورپ میں یا امریکہ میں، تو ان کے لیے بھی ہدایت یہی تھی کہ مسلمان علماء جو ہے وہ کہتے تھے کہ آپ کوشر میٹ جو ہے وہ کھا سکتے ہیں یہودیوں کا، کیونکہ وہ ذبح کرتے ہیں۔ وہ بہت سے معاملات میں ہمارے ساتھ بہت قریب ہیں شریعت کے اعتبار سے، ویسے وہ ہمارے بدترین دشمن ہیں، حضور سے کے بدترین دشمن ہیں، لیکن شریعت کے اعتبار سے تو ہمارے بہت نزدیک ہے۔ وہ یہ عجیب معاملہ ہے۔ عیسائی ہمارے بہت نزدیک ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں، ہم بھی حضرت عیسیٰ کو بڑی محترم شخصیت سمجھتے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں، البتہ انہوں نے غلو کیا، خدا کا بیٹا بنا دیا۔ ہمارے نزدیک وہ اللہ کے نبی ہیں، بڑے رسول ہیں، بڑے درجے کے رسول ہیں۔ پھر یہ کہ ان کے معجزے عیسائی بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، عظیم معجزات انہیں دیے گئے۔ پھر ان کا بن باپ کے پیدا ہونا عیسائی بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ پھر ان کا آسمان پر زندہ چلے جانا عیسائی بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ پھر ان کا دوبارہ زمین پر نازل ہونا وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ تو حضرت مسیح کی ذات کے بارے میں ہم بہت پورے طریقے سے، سوائے ایک چیز کے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام سولی پر چڑھائے گئے، وہاں ان کی موت واقع ہو گئی، پھر انہیں وہاں سے اتار کر جو ہے وہ ایک غار پہ رکھ دیا گیا، وہاں وہ تیسرے دن زندہ ہو کر اور پھر وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ ہمارے نزدیک وہ سولی دیے ہی نہیں گئے، ان کی جگہ کوئی اور شخص جو ہے ان کی شکل کی مشابہت بنا دی گئی اس شخص کی۔ اور یہ معلوم ہوتا ہے برنباس کی جو انجیل ہے اس سے، ایونجیلیم برنابے، کہ جس شخص نے حواریین میں سے غداری کی تھی اور مخبری کر کے حضرت عیسیٰ کو گرفتار کرایا تھا، اسی کی شکل حضرت عیسیٰ کے مشابہ بنا دی گئی۔
چنانچہ وہی پکڑا گیا ہے اور وہی سوری دیا گیا. تو یہی بات قرین قیاس معلوم ہوتی ہے، اگرچہ قرآن مجید میں یا کسی حدیث مرفوع کے اندر یہ مضمون موجود نہیں ہے، لیکن برنباس کی انجیل میں وہ ساری تفسیر موجود ہے. بہرحال الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، یعنی ذبیحہ یہودیوں کا عیسائیوں کا تمہارے لیے حلال ہے، وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا جو ہے وہ تو ذبح ہے ہی ذبیحہ، وہ ان کے لیے حلال ہے. والمحصنات من المؤمنات، اب ایک دوسرا کھاتا ہے شادی کس کس سے کرنا جائز ہے. تو محصنات ہوں، اب یہ محصنہ کا لفظ جو ہے دو معنی میں آتا ہے. حصن کہتے ہیں قلعے کو، کوئی قلعے کے اندر ہے یعنی حفاظت کے اندر ہے. تو ایک محسنات وہ ہیں کہ جو خاندان والی ہیں، اونچے خاندان والی ہیں، شرفاء میں سے ہیں، انہیں خاندان کی ایک پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے، انہیں کوئی لاج بھی رکھنی ہوتی ہے اپنے خاندان کے نام کی. کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھوں کہ میری خاندان کی عزت کو جو ہے بٹا لگ جائے. ایک وہ محسنات شمار ہوتی ہیں خاندان والی، شرفاء کے گھرانوں والی خواتین. اور ایک وہ محسنات شمار ہوتی ہیں کہ جو کسی کے نکاح میں ہے، وہ قید نکاح اسی لیے لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. جیسے قلعے میں کسی کو قید کر دیا گیا ہو، تو اسی طریقے سے نکاح کے قلعے کے اندر کوئی خاتون قید ہو گئی ہے، اس کی عزت و عفت کا محافظ اب شوہر ہے، شوہر کو حفاظت کرنی ہے اس کی عزت کی اور اس کی عفت کی اور عصمت کی. تو ان دونوں معنی میں لفظ محسنات آیا ہے. والمحسنات من المؤمنات، اہل ایمان میں سے جو محسنات ہیں، والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور ان لوگوں کی بھی محسنات جنہیں کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے. والمحسنات من المؤمنات، اہل ایمان عورتوں میں سے جو محسنات ہوں. پھر میں نے عرض کیا محسنات وہ جو خاندان والی، شرفاء کے گھرانوں سے تعلق رکھنے والی. والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور محسنات ان میں سے بھی کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی تم سے قبل، وہ تمہارے لیے حلال ہے. تو اہل کتاب کی خواتین سے شادی کرنے کی جو اجازت یہاں دی گئی ہے اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے، عنہما کہنا چاہیے، ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حبر الامہ، حضور نے فرمایا کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں. اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، خاص دعا کی ہے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم عطا فرما، تفقہ عطا فرما، اور قرآن مجید کی تعویل اور تفسیر کا علم انہیں عطا فرما. وہ کہتے ہیں کہ یہ اجازت جو ہے یہودی اور عیسائی عورتوں سے نکاح کی، یہ صرف ان یہودیوں اور عیسائیوں کی عورتوں سے نکاح کی اجازت ہے کہ جو دارالاسلام میں رہتے ہوں، مسلمان ملک میں رہتے ہوں اور ذمی بن کر رہتے ہوں. یہ رائے جو ہے میرے نزدیک بہت قوی ہے، میں بعد میں عرض کروں گا تفصیل کے ساتھ کہ ان کی رائے تو واضح ہے کہ یہ اجازت جو ہے، اگرچہ قرآن مجید میں کوئی الفاظ نہیں ہے، الفاظ عام ہیں، لیکن ان کی رائے یہ ہے کہ یہ صرف جو دارالاسلام میں مسلمانوں کی حکومت میں رہنے والے یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ان کی جو خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کرنے کی اجازت ہے. احناف یہ کہتے ہیں کہ غیر ممالک میں رہنے والی جو ہیں عورتیں، یہودی اور نصرانی، ان سے بھی اجازت تو ہے، اس لیے کہ قرآن نے کوئی تحدید نہیں کی ہے، لیکن مکروہ ہے. یہ مکروہ کیوں ہے؟ اصل میں اس کو سمجھ لیجئے کہ ظاہر بات ہے کہ آپ نے شادی کی کسی یہودی سے، یہودن سے یا عیسائی عورت سے، تو اب عام لحاظ کیا ہے کہ مرد غالب ہوتا ہے، عورت مغلوب ہوتی ہے. الرجال قوامون علی النساء، سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں، مرد حاکم ہیں عورتوں پر. لیکن جب صورتحال یہ ہو جائے کہ آپ محکوم ہو اور کوئی دوسری قوم جو ہے عیسائی یہودی آپ پر حاکم ہوں، آپ امریکہ میں جا کر آباد ہوئے ہیں تو وہاں تو حاکم تو عیسائی ہیں، آپ تو محکوم کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ کی تو پوزیشن جو ہے وہ نہیں ہے جو عیسائیوں کی ہے. لہذا وہ بیلنس ختم ہو گیا. لہذا عیسائی عورت سے آپ کو نکاح کرنے کی اجازت ہے، کسی عیسائی مرد سے مسلمان عورت کا نکاح جائز نہیں ہے، اس لیے کہ مرد کو غالب سمجھا جاتا ہے، عورت جو ہے مغلوب ہے. مرد مؤثر ہوگا، اثر انداز ہوگا عورت پر، عورت متاثر ہوگی مرد سے. لیکن یہ کہ اگر صورت یہ ہو کہ عورت جو ہے وہ حاکم قوم سے ہے اور مرد محکوم قوم سے ہے تو صورتحال برعکس ہو جائے گی. چنانچہ بہت سی شادیاں جو امریکہ وغیرہ میں ہوئی ہیں
مسلمانوں نے وہاں لوکل عیسائی خواتین سے، لڑکیوں سے شادیاں کی ہیں، انجام بہت برا ہوا ہے، بہت برا ہوا اکثر و بیشتر۔ نمبر ایک تو یہ کہ اولاد کا جھگڑا پڑ جاتا ہے، اولاد مسلمان ہوگی کہ عیسائی ہوگی، اور ظاہر بات ہے کہ اولاد پر جتنا اثر ماں کا ہو سکتا ہے باپ کا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ باپ نے تو صبح نکل جانا ہے اور شام کو رات گئے آنا ہے۔ اقرأ أخيها اقرأ أخيها ورتل القرآن۔ اس کے اندر ایک بڑا عجیب سا نکتہ پیدا کیا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نے، خوبصورت انداز ہے یہ کہنے کی باتیں، اس لیے کہ آپ عیسائیوں اور یہودیوں کے مجمع میں جب بات کریں گے تو جو دلیل میں دے رہا ہوں وہ دلیل تو انہیں کڑوی لگے گی، لیکن جو انہوں نے بات کہی ہے وہ واقعتاً انہیں میٹھی لگے گی کہ اگر کوئی عیسائی یا یہودی عورت مسلمان کے گھر میں آتی ہے تو اس مسلمان کے گھر میں حضرت عیسیٰ کا ذکر بھی ہوگا تو احترام سے ہوگا، حضرت موسیٰ کا ذکر ہوگا تو احترام سے ہوگا، اس کے جذبات کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچے گی۔ جو عیسائی ہے یا یہودی ہے، جب حضرت موسیٰ کا احترام کیا جا رہا ہے مسلمان کے گھرانے میں اور حضرت عیسیٰ کا احترام ہو رہا ہے تو اس کے جذبات کو ٹھیس نہیں لگے گی۔ لیکن مسلمان عورت اگر گئی عیسائی کے گھر میں یا یہودی کے گھر میں تو وہ تو حضور کا ذکر کریں گے، جھوٹا، یہ بنا ہوا بناوٹی قسم کا نبی، یہ نبی تو نہیں مانتے ہو۔ لہذا مسلمان عورت کے دل پر ٹھیس لگے گی، صدمہ پہنچے گا، اس کے جذبات جو ہے مجروح ہوں گے۔ اس لیے مسلمان عورتوں کو یہودی یا عیسائی مردوں سے نکاح کی اجازت نہیں ہے، مسلمان مردوں کو یہودی یا عیسائی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ اگرچہ میں کہہ چکا ہوں کہ حضرت ابن عباس کے نزدیک یہ صرف ذمی جو یہودی اور عیسائی اسلامی مملکت میں رہتے ہوں ان کی خواتین کے بارے میں اجازت ہے۔ احناف جو ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھی، ان کی رائے یہ کہ نہیں، اجازت عام ہے، البتہ ان سے نکاح کرنا دارالحرب یا دارالکفر کی خواتین جو ہے عیسائی اور یہودی مکروہ ہے۔ لیکن ایک رائے اور بھی ہے بعض حضرات کی کہ یہ الفاظ عام ہیں تو عام ہی رہیں گے، ہر حال میں، ہر وقت، ہر ماحول میں ایک مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ یہودی عورت سے نکاح کرے یا عیسائی عورت سے، تو یہ تیسری رائے بھی موجود ہے۔ اسی طرح محسنات کے لفظ کے بھی معنی جو ہے وہ دو ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، خاندانی شرفاء کے گھرانوں سے تعلق رکھنے والیاں، اور ایک محسنات ہوتی ہیں جو کسی کے قید نکاح میں ہوں۔ یہ محسنات سے یہاں مراد کون ہے؟ خاندانی شرافت والیاں۔ چنانچہ امام شافعی کی رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ لونڈیاں نہ ہوں، محسنات سے مراد ہے جو اچھے گھرانوں کی لڑکیاں ہوں، خواتین ہوں، ان سے شادی کی جا سکتی ہے۔ تو فرمایا الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن۔ اب شرائط وہی ہیں، مسلمان عورت سے نکاح کرو یا یہودی یا عیسائی عورت سے، تمہیں ان کے مہر ادا کرنے ہوں گے۔ جب تم نے ان کو دے دیے، ان کے حوالے کر دیے ان کے مہر، محسنین، اب وہ لفظ محسن آ گیا، انہیں اپنی نکاح کی قید میں لینے کے لیے، یعنی ان کو حفاظت میں لینا، ان کی عزت اور عصمت اور عفت کی حفاظت اب تمہارے ذمہ ہے۔ وہ جو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد ہے جو کہ عورت کی نسوانیت کا، اس کی عزت کا، اس کی عفت کا، اس کی عصمت کا جو ہے وہ محافظ بنتا ہے۔ تو اس اعتبار سے نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد، نہ پردہ نہ تعلیم، نئی ہو کہ پرانی، یعنی تعلیم والیم سے بات نہیں بنتی، بلکہ عورت کی عصمت و عفت جو ہے وہ تو وہ شوہر جو ہے جس کے قید نکاح میں وہ ہے، وہ اگر واقعتاً غالب ہے اور وہ اپنے گھر میں واقعی قوام ہے اور اس کی جو ہے حکومت وہاں قائم ہے، تبھی عورت کی جو ہے عصمت و عفت جو ہے وہ محفوظ رہ سکے گی۔ محسنین غیر مصافحین، انہیں قید نکاح میں لینے کے لیے شادی کی جا رہی ہو، محض مستی نکالنے کے لیے نہیں، وقتی طور پر لذت حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی کوئی چھپی دوستی لگانا، چھپی یاریاں کر لینا، یہ بھی اجازت نہیں۔ یعنی چار شرطیں ہو گئیں کہ نکاح کے اندر جبکہ پہلے مہر ادا کیا جائے، نمبر ایک،
قید نکاح میں لے کر ایک قلعے کے اندر لے لیا جائے اور صرف وقتی طور پر شہوت رانی مقصود نہ ہو، اور یہ علل اعلان کام ہو، یہ چھپی اور خفیہ طور پر کوئی آشنائی کا معاملہ نہ ہو. یہ 4 شرطیں پوری ہو جائیں تو محسنات مومنین میں سے بھی اور اہل کتاب یہودی اور عیسائیوں میں سے بھی جائز ہے کہ ان سے نکاح کیا جائے. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اور جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے گا تو اس کے تو تمام اعمال جو ہیں حبط ہو گئے. اس سے مراد کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ کفر. ایک رائے یہ کہ اس سے مراد اہل کتاب ہے. اہل کتاب ایمان رکھتے ہیں تورات پر، یا عیسائی ایمان رکھتے ہیں انجیل پر، لیکن قرآن کو نہیں مانتے، تو ایک پہلو سے مومن ہو گئے، ایک پہلو سے کافر ہو گئے. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو ایمان کے ساتھ کافر ہوئے، یعنی ایمان بھی ہے ان کا تورات پر ہے، اور تورات کے بارے میں قرآن کہتا ہے فیہا ھدی ونور، اس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے. انجیل کے بارے میں قرآن کے اپنے الفاظ ہیں فیہ ھدی ونور. اسی سورہ مائدہ کے 7ویں رکوع میں یہ بات آ جائے گی. انجیل میں بھی ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے. تو اس کو تو مانتے ہیں، اس اعتبار سے گویا کہ وہ مومن بن گئے. لیکن قرآن کو نہیں مان رہے، محمد کو نہیں مان رہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کافر ہو گئے. ایک معنی تو یہ لیے گئے. اور یا دوسرا معنی کیا ہے؟ منافق. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، یعنی وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن کافر ہیں، ظاہری طور پر مومن ہے، حقیقت میں کافر ہے. اور تیسری رائے یہ ہے، میرے نزدیک یہ زیادہ قوی ہے، وہ یہ ہے کہ ایمان تو ہے، قرآن کو مانا تو ہے، لیکن قرآن کے کچھ احکام مان رہے کچھ نہیں مان رہے. یہ وہ بات ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں آئی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. تو اے تورات اور انجیل کے ماننے والوں، اور اسی پر قیاس کیجئے اے قرآن کے ماننے والوں، کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو نہیں مانتے؟ ہم نے نماز فرض کی، تم نماز پڑھتے ہو. ہم نے رمضان کے روزے فرض کیے، تم رمضان کے روزے رکھتے ہو. لیکن ہم نے سود حرام کیا، اس سے باز نہیں آتے. ہم نے رشوت حرام کی ہے، وہ تم لے رہے ہو. لہذا گویا کہ تم نے شریعت کے ایک حصے کو مانا اور ایک کا انکار کیا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم ہماری کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور ایک کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے. فرمایا ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، جس نے ایمان کے ساتھ کفر کو بھی ملا لیا تو اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے. اللہ کے ہاں ان کی کسی نیکی کی کوئی قدر و قیمت نہیں، کسی نیکی کے عمل میں کوئی وزن نہیں، اس لیے کہ انہوں نے ایمان اور کفر کو گڑبڑ کر لیا ہے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں ہوں گے بہت گھاٹا پانے والوں میں سے، خسارہ پانے والوں میں سے، ناکام رہ جانے والوں میں سے، تباہ و برباد ہو جانے والوں میں سے. اب اس کے بعد وضو کا حکم آ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ، اہل ایمان جب تم کھڑے ہو نماز کی طرف. اب یہ قامہ الی، کسی کام کے لیے کھڑے ہونا، متوجہ ہونا کسی کام کی طرف. اب یہ قامہ جو ہے کتنے معنوں میں آتا ہے؟ قامہ اعلیٰ، تو کسی کے اوپر مسلط ہو جانا. قامہ اعلیٰ، الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں عورتوں کے اوپر حاکم ہیں. قامہ الی، قامہ الی ہے کسی کام کے لیے کھڑے ہو جانا، کمر کس لینا، ارادہ کر لینا. اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تمہارا ارادہ ہو نماز پڑھنے کا. فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو تم دھو لیا کرو اپنے چہروں کو بھی اور اپنے ہاتھوں کو بھی کوہنیوں تک. الی المرافق، یہ کوہنیاں ہیں، یہاں تک ہاتھوں کو دھویا جائے. اور اس میں پہلے سے مقدر ہے کہ پہلے ہاتھ دھو لیے جائیں گے، اس لیے کہ پہلے ہاتھ، جس سے کہ باقی جسم کو دھونا ہے پہلے ان کو پاک کیا جائے، تبھی تو پھر چہرے کو ہم نے دھونا ہے تو وہ پاک ہاتھ ہوں. آپ نے اگر ہاتھوں کو دھونا ہے تو آپ کے ہاتھ پاک ہونے چاہیے. لہذا پہلے ہاتھ، لیکن اس کا یہاں ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ ذکر کیا کیا گیا؟ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. یہ تو ہمارے نزدیک متفق علیہ شے ہو گئی.
وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ اب یہاں پر ذرا دقت ہے، ارجلکم ارجلکم یہ دونوں جو ہے قرأتیں موجود ہیں۔ ارجلکم کے ساتھ اگر معاملہ ہو تو وہ امسحو کے ساتھ ہو جائے گا، مسح کر لیا کرو سروں پر اور پیروں پر، اگر ارجلکم پڑھے۔ یہ ہے معاملہ اہل تشیع کا۔ اہل تشیع کے نزدیک سر پر بھی مسح ہے، پاؤں پر بھی مسح ہے، نہ سر کو دھونے کی ضرورت ہے اور نہ پاؤں کو دھونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ لفظ جو ہے ارجلکم کی بجائے وہ ارجلکم پڑھتے ہیں۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ حرف جار با جو ہے اس کا اثر ہو رہا ہے رؤوس پر بھی، سروں پر۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ اگر ارجلکم پڑھا جائے۔ ہمارے مصحف میں یہ ہے ارجلکم، ارجلکم ہے تو پھر یہ مفعول جو تھے فاغسلوا کے مفعول وجوہ اور ہاتھ ان کے ساتھ آ گیا، اور دھو لیا کرو پیروں کو بھی الی الکعبین ٹخنوں تک۔ یہ الی الکعبین کی جو شرط لگا دی گئی ہے یہ بتاتی ہے کہ یہ دھونے سے مراد ہے، ورنہ مسح کرنے میں تو کعبین کا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ تو دھونے ہی کا معاملہ ہوگا۔ تو جیسے کہ دھونا ہے کوہنیوں تک، پاؤں کا بھی دھونے کا معاملہ ہوگا تو ہم ٹخنا یعنی ٹخنے کی حد تک دھونا ہے، ٹخنا بھی دھونا ہے، اس میں شامل ہے، غائط مغیّہ میں شامل ہے یا نہیں، اس پر بڑی بحثیں ہوتی ہیں اہل فقہ کی۔ اغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو آیا کوہنیوں تک دھونا ہے یا کوہنیوں سمیت دھونا ہے؟ یہ فرق ہو جائے گا نا۔ کوہنی تک دھو لیا میں نے، کوہنی صاف رہ گئی، خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوا، کوہنی بھی دھوئی جائے گی، کوہنی بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح پاؤں کو دھوئیں گے آپ تو یہ جو ٹخنا ہے یہ بھی اس میں شامل ہوگا اور ٹخنے کو بھی دھونا ہوگا۔ تو فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، وامسحوا برؤوسکم اور مسح کر لیا کرو اپنے سروں کا، وہ ارجلکم اور دھو لیا کرو اپنے پیروں کو بھی ٹخنوں تک۔ اب اگلا حکم آ رہا ہے، یہ تو ہوا وضو، جو چھوٹی ناپاکی سے انسان کو وضو کرنا پڑتا ہے۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن اصدح بصوتك اسمع الأكوان